ایک یہ کسی بچی نے پوچھا کہ کیا ہم اپنے گھر کی کھڑکی سے پڑوسیوں کے گھر میں جھانک سکتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اور ان کی فیملی کیسی ہے، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو شدید ناپسند فرمایا کہ کوئی دروازے سے جھانک کر اندر دیکھے۔ ایک شخص نے اسی طرح دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنگھی تھی، آپ نے اس کی طرف یوں کنگھی کی تو وہ پیچھے ہٹا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ دروازہ بجانے کا حکم نگاہوں کی حفاظت کے لیے ہی تو ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جھانکیں اور دیکھیں کوئی کیسی حالت میں ہو، کوئی کیسی حالت میں، تو اس طرح کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں جھانکنا، بلکہ ایسی جگہ کھڑا ہونا کہ خامخواہ اس کے گھر میں صحن میں یا بعض اوقات واش روم باتھ روم وغیرہ باہر صحن کے اندر بنے ہوتے ہیں بعضوں کے، تو وہ نظر آ رہا ہے کون اندر جا رہا ہے کون جا رہا ہے، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ اس فعل سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ کیا نیک مردہ کا دل بھی قبر میں شروع میں نہیں لگتا، پھر آہستہ آہستہ لگتا ہے؟ دیکھیں ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ موت کو بہت ہی زیادہ عجیب و غریب، چونکہ ہم نے چند باتیں سنی ہوتی ہیں عذابات کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں، تو ہم سمجھتے ہیں شاید مرنے کے بعد بہت ہی سخت معاملات ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ تو اپنی موت کے وقت ہی اللہ تعالیٰ چونکہ پردے ہٹا دیتا ہے، وہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھتا ہے، پھر جنتی نعمتیں اس کے پاس لائی جاتی ہیں، ہزاروں فرشتوں کو اس کو پروٹوکول ملتا ہے، اس کی روح کو ساتویں آسمان حتیٰ کہ عرش الہی تک پہنچایا جاتا ہے، وہ سجدہ ریز ہوتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو قبر میں لوٹانے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ پھر منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی، پھر اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جانا، تا حد نگاہ وسیع کر دیا جانا، اور پھر مختلف معاملات۔ بعض اوقات تو فرشتے اس سے کہیں گے کہ تم سو جاؤ، جیسے دلہن شادی کی پہلی رات سوتی ہے، تو وہ سو جائے گا، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اس کی آنکھ کھلے گی، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھے گا، اس کو اٹھایا جائے گا، جب تو وہ سمجھے گا کہ شاید ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں سویا ہوں۔ اسی طرح کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جس کا عمل اس کے سامنے ظاہر ہوگا، ایک انسانی شکل میں بڑا خوبصورت ہوگا، تو وہ پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تیرا عمل ہوں، اب قیامت تک میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ لہذا اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو قبر میں چھوڑ گیا اندھیری قبر میں اور چھوٹے سے اس میں آپ لیٹے ہوئے ہیں کہ یار اب کیا کریں، کچھ کرنے کو تو ہے ہی نہیں، اب یہاں پر نہ لیپ ٹاپ ہے نہ گیمز ہیں نہ کچھ ہیں، تھوڑی دیر سوچتے رہے آپ پھر بور ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے بھائی جان، وہاں کی زندگی بہت ہی پیاری زندگی ہے، اور ایسی زندگی ہے کہ آپ کی روح بہت زیادہ آزاد ہو جائے گی، بلکہ اس دنیا کے اندر ہم مقید ہیں، آزادی تو اصل میں ملے گی آخرت میں، لیکن اسی شخص کے لیے کہ جو اس مختصر ترین زندگی کی قدر کرے، وہ اس میں نیک اعمال کرے۔ اگر فراڈ کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، حرام کماتے رہے، نماز قضا کرتے رہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے، تو یہ دنیا پھر اس کے لیے آزادی کی جگہ ہے۔ مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی پابندی میں رکھے کہ پھر یہ نہیں ہے کہ کچھ عرصے بعد گناہگار کا دل لگ جاتا ہے، دل لگنے کی تو بات ہی نہیں ہے، پھر جو عذابات ہوں گے وہ تو دل لگنے ہی نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی بھائی صاحب، یہ گو کے بارے میں معلوم کرنا تھا، یہ حرام ہے، مکروہ ہے یا کھانا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، اور بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ کویشچن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ بروز قیامت کبھی پل صراط کے پاس ہوں گے، کبھی میزان پر ہوں گے، کبھی حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ یہ آپ کی امداد کا سلسلہ حساب و کتاب سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا؟ دیکھیں یہ سلسلہ ساتھ ساتھ جاری ہوگا، لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کا سلسلہ بھی جاری ہوگا۔ کوئی تو ایسا ہوگا کہ ابھی میزان پر اس کا حساب ہو رہا ہوگا، نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی تو سرکار وہاں اس کی مدد فرمائیں گے۔ کوئی ایسا ہوگا ابھی پہنچا ہے وہ میدان محشر میں، ابھی حساب شروع نہیں ہوا، اس کو پیاس لگ رہی ہے، سرکار حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ کوئی ایسا ہوگا کہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا، پل صراط سے پار ہو رہا ہے، وہ ایک مسئلہ اس کے لیے اس کی امداد فرمائیں گے۔ تو یہ ساتھ ساتھ سلسلے چل رہے ہوں گے۔ ایک یہ بہن نے پوچھا ہے کہ نقلی پلکیں لگانا شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اگر تو یہ کسی انسان کی ہی بنائی گئی ہیں، نقلی پلکوں سے مراد دوسرے کی پلکیں، اگر وہ بال انسانی بال استعمال کیے گئے ہیں تو پھر تو یہ ناجائز ہے، اور انسانی بال نہ ہو، کسی اور میٹیریل سے اس کو تیار کیا گیا ہو تو پھر اس میں نیت کا دخل دیکھا جائے گا۔
اگر تو مردوں کو دکھانے کی نیت ہے فرض کر لیں، یا کسی کو دھوکہ دینے کی نیت ہے فرض کر لیں. ویسے تو عورتیں اچھی طرح پہچانتی ہیں کہ ایک چیز کو، لیکن کسی کا رشتہ آیا اور اس نے اپنے آپ کو تھوڑا بنا سنوار کر اور ایسی چیز استعمال کی کہ پتہ لگے کہ اصلی ہے، ایسے لگ رہی ہے، اور تاکہ اس چیز کو اس سے خوبصورتی بڑھ جائے اور میری رشتے ہو جائیں. اگر یہ دھوکہ دینا مقصود ہو، اگر مردوں کو دکھانا مقصود ہو، پھر بھی شرعاً جائز نہیں. اور اگر دھوکہ دینا مقصود نہیں ہے، شوہر کے لیے عورت زینت اختیار کر رہی ہے، یہ اپنے لیے کر رہی ہے اور مردوں کو دکھانا مقصود نہیں، عورتوں کے درمیان وہ رہے گی، تو پھر انسانی بالوں کے علاوہ کسی میٹیریل سے اگر کوئی چیز تیار ہوئی ہے تو اس کو بالکل یوز کر سکتے ہیں. یہ بس ذہن میں رکھیں. ایک کسی نے پوچھا تھا کہ کلائی یا گلے میں کسی صاحب مزار کی قبر سے کوئی دھاگا وغیرہ مس کر کے پہن لینا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اس پہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک کالر میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. اللہ کریم آپ کو زندگی تندرستی صحت دے. اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب مجھے نا درود تاج کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں مجھے ذرا ڈیٹیل سے بتا دیجیے گا. یہ کسی نے کویشچن کیا تھا کہ یہ مفتی صاحب سے آگے بات کرنا. اور کوئی کویشچن ہے آپ کا؟ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک ابھی جو کلائی پہ دھاگے وغیرہ کا دیکھیں، یقیناً اگر وہ واقعی قبر کسی نیک بندے کی ہے، کیونکہ یہ اب جو قبریں بن رہی ہیں یہ تھوڑی سی مطلب معذرت کے ساتھ مشکوک بھی ہوتی ہیں، ہر ایک پہ ہم شک بھی نہیں کر سکتے، لیکن یوٹیوب پہ جا کے ذرا جو حال ہے جعلی اور جھوٹے پیروں کا، ان کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں تو پھر موجودہ جو مزارات تعمیر کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں شاید آپ کا دل بھی نہ چاہے کہ ہم ان کے اوپر حاضر ہوں. تو ایک تو وہ مزار واقعی لوگوں کی گواہی ہو، بڑے علماء مفتیان کرام گواہی دیتے ہوں کہ بھئی ہاں یہ کسی بزرگ کا مزار ہے، ایک تو یہ ہونا چاہیے. دوسرا اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ہمیں حسن ظن قائم رکھنا چاہیے کہ جہاں اللہ کا نیک بندہ مدفون ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جیسے کوئی نیک بندہ آپ کے زندہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مرجع بن جاتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت ان کی طرف خاص طور پہ متوجہ ہوتی ہے، اور جو پاس ہوتے ہیں ان پہ بھی برکات نازل ہوتی ہیں. ایسی صورت میں اس مزار کے پاس سے کوئی چیز یعنی اس کو ٹچ کرنا یا مسح کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں اور باعث برکت ہے، یہ ہوتی ہے برکت اس میں. اس میں اگر کوئی دھاگا آپ نے مس کیا اور یقین یہ ہے کہ یہ صاحب مزار کی سے نہیں یہ کوئی مجھے دیں گے، یا صاحب مزار کی قبر کوئی ایسی کرامت نہیں دکھا رہی بلکہ اللہ کے کرم سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں برکت پیدا فرما دیتا ہے اور وہ برکت دوسروں کے اندر منتقل ہو سکتی ہے. یہ بہت سارے واقعات ہیں اس طرح کے. تو پھر اس کامل یقین کے ساتھ کہ دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کو پہن سکتے ہیں. یہ تو ہے ایک اصل مسئلے کا جواب. باقی رہا ایک مشورہ، وہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، ایک کال لے لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. مفتی صاحب کیسے میرا یہ ہے کہ ہارٹ کا سٹنٹ قرض لے کے ڈلوا رہے ہیں. اچھا. اور میں نے انہیں کہا جی کہ اس سے زندگی میں اضافہ تو نہیں ہوگا، قرض لینا فضول ہے. اچھا. اس کا آپ نے یعنی فتویٰ دے دیا ہے، پھر آپ نے سوچا چلے مفتی صاحب کو بھی سعادت بخشیں، ان سے پوچھنے کی رائے دی ہے بس. اچھا چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اور اچھا مشورہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں اور تقدیر کے مسائل کو اپنے ذہن میں محفوظ کریں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یوٹیوب پر میرا تقدیر کا بیان آپ سن لیں تو انشاءاللہ بہت حد تک چیزیں سمجھ میں آئیں گی. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس قسم کی چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور خصوصاً جو پھر مزار سے متعلق لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ایسی سی برکات اپنے پاس سے بیان کرتے بھی دیکھے گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ اگر یہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو پوری کائنات آپ کی مٹھی کے اندر آ جائے گی. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے توجہ بالکل ہٹ جاتی ہے، تقدیر کے مسائل ذہن سے نکل جاتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ کی طرف سے آزمائش، اس پر صبر کی فضیلتیں سب ذہن سے نکل جاتی ہیں. اب صرف یہ دھاگا کام کرے گا اور یہ دھاگے سب کچھ کر دے گا. اب ایسا اگر کوئی مسلمان اور خاص طور پہ وہ جس نے اپنے بنیادی عقائد بھی کسی عالم سے نہ سیکھے ہوں، اس کے لیے تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ اس کی توجہ مکمل طور پہ اللہ سے ہٹ کر ان چیزوں کی طرف لگ جاتی ہے اور پھر وہ انہی کو معاذ اللہ فاعل حقیقی سمجھنے لگتا ہے اور بعض اوقات پھر وہ بہت ہی غلط عقائد کی طرف جا سکتا ہے. اس لیے ہمارا کہنا یہی ہے آپ مزار پہ ضرور جائیں، وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ صاحب مزار کے قرب کی برکت سے آپ کی دعا کی مقبولیت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. اللہ کی طرف متوجہ ہوں، انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہوگا. لیکن میں پہلے جواب دے چکا ہوں کہ اگر کوئی صحیح نظریہ عقیدے کے ساتھ اس طرح اکتساب فیض کرتا ہے تو اسے بھی غلط نہیں کہا جا سکتا.